دوستوں آج ماہ شوال کی 3 تاریخ پہلے پیر کا دن آ چکا ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ بھی ماہ شوال کی 3 تاریخ پہلے پیر کے دن صرف ایک بار یا ربنا اور یا محمد کا یہ خاص عمل کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیا جاتا ہے، اس کے رستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے لیے اتنی زیادہ آسانی کر دی جاتی ہیں کہ وہ مٹی میں بھی ہاتھ رکھے تو سونا بن جاتا ہے۔ یا ربنا یہ رب کو پکارنے کا انداز ہے، اور یا محمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، جن کی محبت میں اللہ رب العالمین نے یہ تمام کائنات کو بنایا۔ تو دوستوں آج ماہ شوال کی 3 تاریخ پہلے پیر کو یہ خاص تسبیح یا ربنا یا محمد کی پڑھ لینا، رب سے 300 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ اللہ والوں تمہارے پورے سال کے دن پھریں گے، پورے سال کا تمہارے یقین کرے دن پھر جائیں گے، اور یہ آخری موقع ہے کیونکہ تیسری عید ہے، عید الفطر کی 3 تاریخ ہے، تیسری عید ہے، آخری موقع ہے۔ یا ربنا یا محمد کا یہ خاص عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والوں آج جو عمل، جو وظیفہ اور جو تسبیح آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ اتنی خاص ہے، اس کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو آپ لوگ یقین کریں مجھے دعائیں دیں گے، کیونکہ میں آج اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف ایک بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شوال کے پہلے پیر کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی تکلیفیں ہو، اور نہ ہی کبھی کسی کے آگے آپ لوگوں کو جھکنا پڑے، تو آج ماہ شوال المعظم کی صرف 3 تاریخ کو یہ تسبیح ایک بار پڑھ لینا۔ یہ ماہ شوال کا پہلا پیر کا دن بہت ہی خاص ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ مہینہ انعامات حاصل کرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ رجب کے مہینے میں بیج بویا جاتا ہے، شعبان کے مہینے میں اس کی پلائی ہوتی ہے، اور ماہ رمضان کے مہینے میں اس کی کٹائی ہوتی ہے، اور شوال کے مہینے میں انعامات ملتے ہیں۔ تو اللہ والوں یہ تیسری عید الفطر آپ کے لیے کسی انعام سے کم نہیں۔ اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو ماہ شوال کے پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ صرف ایک بار آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے تقدیر اور نصیب میں لکھ دی جائے گی، آپ کا نصیب اجاگر ہو جائے گا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے ایمان میں خیر ہوگی۔ اللہ والوں یہ وہ خاص تسبیح کا عمل ہے کہ اگر آج ماہ شوال کے تیسری تاریخ کو پہلے پیر کو آپ نے یہ عمل پڑھ لیا تو یقین کریں آپ پر اللہ رب العالمین مہربان ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ لوگ مقروض ہیں، دیکھیں قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر وہ قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے اور رب سے دعا کرتا ہے کہ میرے مولا میرے حق میں کن فرما دے، میرے لیے آسانی فرما دے، میرے رزق میں برکت ہو، تو اللہ والوں پھر رب العالمین یقین کرے عطا کرتے ہیں، پھر رب العالمین نوازتے ہیں۔ اور یہ ماہ شوال کی 3 تاریخ ہے، اور یہ پہلا پیر ہے، نصیبوں کو کھولنے والا دن ہے، نصیبوں کو کھولنے والا وقت ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس دن اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ رب کی رحمتیں کتنی تیز ہوتی ہیں، رب العالمین کس طریقے سے عطا کرتے ہیں، نوازتے ہیں، تو آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے۔ تو اللہ والوں آج لازمی اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آج لازمی اس وظیفے کو کر کے دیکھیے گا، آپ لوگ یقین کریں حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ یقین کریں پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اور اگر کوئی مقروض انتقال کر جائے تو نبی پاک اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، تو سوچیں قرض کتنا برا ہے رب کے نزدیک، تو لہٰذا رب سے مدد مانگیں اور فوری طور پر اپنے قرضوں کو ختم کریں۔ اور اللہ والوں میری وہ بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب ہوں گے، بہترین رشتہ خود چل کے آپ کے پاس آئے گا۔ یہ وہ خاص عمل ہے، یہ وہ خاص تسبیح ہے
جس کے پڑھنے سے وہ رشتہ جس کے لیے آپ لوگ خود پریشان ہیں وہ رشتہ آپ کے پاس خود آئے گا۔ بس آج یہ تسبیح، یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا، کیونکہ اللہ والوں یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور خاص وظیفہ ہے۔ آپ خود پڑھ لیں گے تو بہتر، ورنہ آپ لوگ اپنے والدین سے بھی پڑھوا سکتے ہیں۔ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ تو دوستوں، آج ماہ شوال کی 3 تاریخ اور پہلے پیر کو یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 3 تاریخ اور پہلے پیر کا دن آ جائے، عید الفطر کی 3 تاریخ آ جائے، انعامات حاصل کرنے کا آخری وقت آ جائے، تو یہ تسبیح آپ لوگ لازمی پڑھ کے دیکھیے گا، لازمی پڑھیے گا۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، مگر اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شوال کی 3 تاریخ اور پہلے پیر کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں کو بدل دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں شرکت بھی کرنی ہے، آمین آمین بھی کہنا ہے، اور کومنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ بھی آمین ضرور کہنا ہے۔ کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ لوگ لازمی کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ دیکھیں، کوشش کریں کچھ صدقے کے لیے ضرور رکھیں۔ 1 مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے گھر پہ میسر ہے اس کو آپ لے لیں۔ چاول 1 مٹھی لیجئے گا، چینی اگر لے رہے ہیں تو وہ بھی 1 مٹھی لے لیں، آٹا لے رہے ہیں تو وہ لے لیں، ورنہ کچھ رقم بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ماہ شوال کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ مہینہ بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری جنگیں بھی اللہ پاک نے دین اسلام کو جتوائی ہیں۔ تو اللہ والوں، ذرا سماعت کر لیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ 1 مٹھی چاول لے لیا یا چینی جو بھی آپ نے لے لی، بس صاف ستھری لیجئے گا، کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو، کنکر نہ ہو، اس چیز کی احتیاط کرنے کی آپ سب لوگوں کو ضرورت ہے۔ ٹوٹا چاول ہو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس صاف ستھرا ہو، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔
اب آپ لوگ مصلے پر رکھیں، سامنے رکھیں، ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، کیونکہ پانی میں دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے، یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش۔ تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کی مصیبت الگ ہے، لیکن اللہ والوں سب کا علاج اس وظیفے کے اندر، اس ویڈیو کے اندر ہے۔ لازمی اس عمل کو پڑھیے گا، لازمی اس وظیفے کو کریے گا، انشاءاللہ بے شمار کی آسانیاں ہوں گی۔ یہ ماہ شوال کی 3 تاریخ اور پہلے پیر کا سب سے خاص وظیفہ ہے، سب سے انمول وظیفہ ہے، سب سے خاص عمل ہے۔ بس آج ایک مٹھی چاول یا چینی جو بھی آپ کے پاس میسر ہے اس کو رکھیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں یا ربنا اور یا محمد۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، اور دوسرا یا محمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کے، یعنی اے میرے رب، جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی رب کی پکار۔ اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی ان کی ہی قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ والوں آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں صدقہ کرنے کی تو اس عمل کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ تو اللہ والوں یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں۔ تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا اور یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز
21 मरतबा आप लोगों ने या रब्बाना और या मोहम्मद को पढ़ना है। जब आप लोग 21 मरतबा या रब्बाना या मोहम्मद पढ़ लें, चीनी या पानी अपने पास रखा हुआ है तो उस पर दम कर दें। अगर नहीं रखा हुआ तो कोई बात नहीं, अगर मौजूद है तो उस पर दम कर दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने अल्लाह पाक का एक बड़ा ही खास इसमें आज़म है या करीमू, और अल्लाह पाक का जाती नाम है या अल्लाह, यानी आपने या करीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ना है। या करीमू अल्लाह ताला का एक निहायत अजीम और बाबरकत सिफाती नाम है। करीम के मायने हैं वो ज़ात जो बेहद करम फरमाने वाली है, जो अता करने में हद से बढ़ जाने वाली है, जो देने के लिए किसी सबब की मोहताज नहीं और जो अपनी मखलूक को अता करने में कभी थकती नहीं। या करीमू पुकारने से दिल को ये यकीन मिलता है कि मेरा रब ना सिर्फ गनी करेगा मुझे बल्कि करीम भी है, वो मेरे लिए बेहतरीन रास्ते भी खोलेगा। यानी वो सिर्फ देता ही नहीं बल्कि अपने करम और अपने फजल से बढ़ा कर देता है, और जो आप नहीं मांगते वो भी देता है। इसलिए अल्लाह वालों, आप लोगों ने या करीमू को या अल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ना है। और ये इतना खास अमल है कि जब भी कोई शख्स इस वजीफे को पढ़ता है, या करीमू या अल्लाह से अल्लाह को पुकारता है, तो मेरा अल्लाह पाक उसके रिस्क में, उसके ईमान में, उसके इखलास में बेशुमार की बरकत और रहमतें अता फरमाता है। अल्लाह वालों, आज सिर्फ एक बार या करीमू या अल्लाह का ये सच्चा अमल, ये सच्चा वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी किस्मत को 4 चांद लग जाएंगे। ये बाजी पलट देने वाला अमल है, आपके रिस्क में बेमिसाल की बरकत और रहमत होने लगेगी। अल्लाह वालों, या करीमू या अल्लाह को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। या करीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या करीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या करीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या करीमू या अल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स आप लोगों ने या करीमू या अल्लाह पढ़ना है। अल्लाह वालों, एक बात जहन में रखिएगा, या करीमू या अल्लाह 33 बार पढ़ा जाएगा, ना 32 बार ना 34 बार। क्योंकि बाज लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो एक ज्यादा पढ़ लेते हैं या एक कम पढ़ लेते हैं कि हमें फायदा होगा। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, वज़ाइफ की जो तादाद होती है वो आपने उसके मुताबिक ही पढ़नी होती है। जब भी कहते हैं तवज्जो के साथ अमल पढ़ा करें, जितना ज्यादा तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ेंगे अल्लाह पाक आपके रिस्क में उतनी ज्यादा नजर करम फरमाएगा, उतनी ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब आप लोगों ने या करीमू या अल्लाह पढ़ लिया, अब आप लोगों ने आखिरी में क्या करना है, अब आप लोगों ने आखिर में बहुत ही खास इसमें आज़म है। यूं समझिएगा कि आज ये अमल की रीढ़ की हड्डी है, ये ऐसी रीढ़ की हड्डी है कि अगर आपने ये अमल मुकम्मल पढ़ लिया तो आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी, तमाम मुरादें। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, मैं कसम उठा के कहने को तैयार हूँ, आज आपकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी होंगी। रिस्क में इतनी बरकत और खैर होगी, आपने यकीन नहीं करा होगा कि मेरा अल्लाह पाक मुझे ऐसे भी नवाज सकता है। अब अल्लाह वालों, वो नाम कौन सा है? वो नाम है या रहीमू। या रहीमू, या रहीमू, या रहीमू, ये अल्लाह पाक की बहुत ही खास सिफ्त है, और आपने या रहीमू को भी या अल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ना है, यानी या रहीमू और या अल्लाह पढ़ना है। या रहीमू के मायने हैं कि अल्लाह पाक बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, मेहरबानी करने वाला है, नरमी रखने वाला है। और ये नाम जो है अल्लाह पाक की रहमत को जाहिर भी करता है। ये रहम खास तौर पर अल्लाह के नेक बंदों पर दुनिया और आखिरत में होता है। या रहीमू के मायने हैं वो ज़ात जो बार बार रहम करती है, छोटे छोटे कामों पर भी नवाज देती है, बगैर मांगे अता करती है, हर बार खता पर माफ कर देती है। अल्लाह वालों, इस नाम के पढ़ने वाले को अल्लाह पाक की खास नजर रहमत हासिल होती है, दिलों में नरमी आती है। ये अमल आपके रिस्क में आसानी लेकर आएगा, ताल्लुकात में बेहतरी लेकर आएगा। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो उसके लिए भी आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अलगर्ज हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं।
کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیم یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 33 بار ہی پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھیں نہ کم، اور توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اپنی دونوں آنکھوں کو بند کریں، اس کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ نور، رحمت، فضیلت سب ملے گی، کامیابی تو 100% ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کریں۔ اللہ والوں آپ لوگ وظائف بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں، لیکن دعا مانگنے میں پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ اللہ والوں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، آپ لوگوں کو وہ نگاہ مل جائے کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ پاک کی رحمتیں کس طرح سے آپ کے ارد گرد ہیں، تو یقین کریں آپ لوگ بہت لمبی لمبی دعائیں کریں گے، آپ لوگ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے، آپ کے آنسو گرنا بند نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک اتنی مدد بھیجتا ہے، اتنے فرشتوں کو آپ کے ارد گرد بھیج دیتا ہے، لیکن وہ انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اس آنکھ کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، نمازوں کو قائم کرنا پڑتا ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، اور ہمیشہ حلال کھانا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری، ایک بہت وسیع، یعنی کہ اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، لوگوں کی مدد کرنی پڑتی ہے، بہت سارے اس طریقے کے معاملات ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی دن میں اس پہ مکمل ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو اپنے ضمیر کو، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے بہت اچھا موقع مل سکے۔ تو اللہ والوں اس عمل کو خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا، اور کومنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔